بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا مرض اوحى اللہ الى ملائکتہ یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی فإن أقبضه أغفر له وإن أعافه فحينئذ يقعد ولا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه حاكم في مسنده والطبراني في الكبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو اپنی ایک آزمائش کے بندھن میں مقید کر لیا ہے، اگر میں نے اس کو فوت کر دیا تو بخش دوں گا، اور اگر اس بیماری سے عافیت دے دی اور یہ شفا یاب ہو کر بیٹھے گا تو اس کا کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ حدیث پاک اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کریم اپنے بندے، مومن بندے کے اوپر جب کوئی بیماری کی صورت میں آزمائش اور تکلیف بھیجتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر کا سبب بھی ہوتی ہے، یعنی بلا شبہ بیماری تکلیف دہ ہے اور کسی بھی قسم کے مرض میں مبتلا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا، اور ظاہر ہے اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی بیماری، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جسمانی تکلیف جو اسے چلنے پھرنے سے انسان کو معذور کر دیتی ہے اور دیگر امور اس کے لیے مشکل کر دیتی ہے، تو پھر اللہ پاک نے اپنے مومن بندے کا یہ اعزاز رکھا ہے کہ اس بیماری کو اس کے لیے کفارہ ذنوب، گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی خود یہ الفاظ کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے کے اوپر میں نے اپنی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ڈالی ہے، اگر تو یہ اس آزمائش کے دوران فوت ہو گیا تو اغفر لہو، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس میں خوشخبری سمجھتا ہوں ان اہل ایمان کے لیے جو حالت ایمان میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، یعنی بیماری کی حالت تھی اور اس بیماری نے انہیں اتنا مغلوب کر لیا کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے اسی بیماری کے دوران، تو اغفر لہو کے الفاظ گویا اللہ کی طرف سے ایک سند ہے ان لوگوں کے حق میں کہ وہ اللہ کے ہاں ایک مقام اور مرتبے کے حامل ٹھہرتے ہیں اور اللہ کریم اپنی رحمت سے ان کو نواز دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ کریم نے صرف اس ایک فرمان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، بلکہ بہت سارے دوسرے آپ کے ارشادات ہیں جو اس حدیث کی تائید کرتے ہیں، اور محدثین کے ہاں یہ بات طے ہے کہ جب ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بہت ساری احادیث سے بھی تائید ملے تو وہ اس کا درجہ انتہائی مستحکم ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ لا یبتلی عبدہ بالسقم، کہ جب اللہ کریم اپنے کسی بندے کو بیماریوں کے ذریعے سے آزماتا رہتا ہے، حتیٰ یکفر ذالک عنہ کل ذنب، یہاں تک کہ اس کی یہ بیماری اس کے ہر گناہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ کفارہ کہتے جو ہے وہ صاف کر دینے، مٹا دینے کو، گویا گناہوں کے کفارے سے مراد کہ اس بیماری کے ذریعے سے اس کے گناہ اس کے بدن سے جھڑتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَقْبَةٌ مِّن شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيَّةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ، کہ کسی بندہ مومن کو کانٹا چبھنے جیسی تکلیف، یعنی بیماری اور اس کی تکالیف اور اس کے اوپر آزمائش، وہ تو بڑی چیزیں ہیں،
کانٹا چبھنے جیسی تکلیف بھی مومن کے لیے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کے لیے معافی کا ذریعہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب ہم نے یہاں اپنی دعاؤں میں گاہ بگاہ انہیں ذکر کیا، بہت سارے احباب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس موذی بیماری، اس تکلیف دہ بیماری، یہ جو اللہ کی تنبیہ کی صورت میں اور آزمائش کی صورت میں ہمارے اوپر وارد ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے احباب اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ ان سب کے لیے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ مالک کریم یہ بیماری ان کے لیے کفارہ بنا دے۔ شاہ جلال مسجد کے امام مفتی مرتضیٰ صاحب کل اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اور دیگر اہل ایمان کا ذکر ہم نے اپنی دعاؤں میں یہاں کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ہینڈزورتھ کے راجہ زعفران بھائی، ان کے بڑے بھائی کا چند دن پہلے انتقال ہوا، اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ بھی اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے 44 سال کی عمر میں۔ اس طرح بے شمار دوسرے خبریں آپ بھی سنتے ہیں ادھر ادھر سے اپنے جاننے والوں میں۔ مالک کریم ہم جتنے زندہ باقی ہیں، مالک کریم ہم سب کو اپنی عافیت عطا فرمائے۔ میں ایک ایک فرد بشر، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہم اپنے رب کے حضور التجا کرتے ہیں، مالک کریم ہم سب کو عافیت عطا فرما، پوری انسانیت کو عافیت عطا فرما۔ اللہ کریم ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ دنیا آخرت کی عافیت عطا فرما۔ مالک کریم ہمارے اندر اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا ہے کہ جو لوگ تیرے حضور پہنچ چکے ہیں اللہ اس بیماری کی وجہ سے، انہیں رتبہ شہادت عطا فرما، اور اپنے پاک حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری اور آپ کی یہ جو فرمان اور آپ کے ارشادات اس حوالے سے ہیں، ان کے گناہوں کی معافی اور کفارے کے حوالے سے، اللہ تو ان کے حق میں وہ پورا فرما۔ یہ تیرا بہت بڑا انعام ہوگا ان بندوں پر کہ جب تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف توجہ فرمائے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ مالک کریم ہم تجھ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، اگر اس بیماری سے ہمیں محفوظ فرما، اور اگر آ جائے تو ہمیں صبر کے ساتھ تکلیف کو برداشت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اس بیماری کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی بنا دے، اور ہمیں اپنے پاس اس حالت میں بلا کہ ہمیں ہر طرح کی آلائشوں سے، غلاظتوں اور نجاستوں سے اور نحوستوں سے پاک کر دے۔ کوئی گناہ ہمارے ذمے اللہ کریم اپنے دربار میں حاضری سے پہلے نہ چھوڑنا، جس کا مواخذہ تو روز محشر ہم سے کرے۔ اللہ ہم آخرت کے مواخذے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں مالک کریم کہ ہمیں اس دنیا سے پاک صاف کر کے لے جا۔ اللہ کریم تیرے بندے، تیرے عاجز، تیرے مسکین، اللہ تیرے حضور دعا گو ہیں، مالک ہماری دعا کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔